نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے وہ ہم پارا 9 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو کنٹینیو ہے سورہ وہ ہے سورہ اعراف، ٹھیک ہے۔ اب سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا ہمارا پارا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے قوم نوح کا تذکرہ دیکھا، قوم ہود کا تذکرہ دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا 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 اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے ہم نے قوم صالح کا دیکھا، قوم لوط کا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی کیا روش تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے جو تھا وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سیم اسی طرح اس پارے میں بھی جو ہے وہ پہلا جو رکوع ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ کا 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک ہے، ٹھیک ہے، اور پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورہ کا یہ 11واں رکوع ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ان کی قوم کا جو ہے وہ ان کی سرکشی اور اس کا انجام جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 85 میں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی اور انہوں نے آگے سے کیا کس طرح سے جواب دیا، اور یہ جو قوم شعیب تھی ان کا جو ایک خامی کہیں یا ایک جو ان کا جو ایک گناہ کہیں کہ وہ کیا تھا، ایک ایڈیشنل ایک ایسی چیز تھی جس میں یہ لوگ ملوث تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرا بڑا ایک ان کا جو جرم ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہوتے تھے، جتنے بھی یہ قافلے تجارتی قافلے وغیرہ جاتے تھے یہ اس کو یہ لوٹتے ہوتے تھے اور قتل و غارت اور یہ سارا کچھ ان کی یہ والے معاملات تھے۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان ساری چیزوں سے باز رہنے کی تلقین کی تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ بجائے اس بات کے کہ وہ ان کی بات مانتے، الٹا ان کو یہ دھمکی دی کہ اے شعیب اگر تم نے ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا جو کہا دوبارہ تو پھر یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، تمہیں بھی اور جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جو اپنے باپ دادا کے جو عقائد ہیں، جو ان کے نظریات تھے یا جو رسم و رواج تھے ان کو جو ہے وہ فالو کرو بجائے اس کے کہ نئی چیزوں میں پڑو۔ تو یہ ان کی آگے سے قوم کا جواب تھا۔ اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، اب ہم ہرگز بھی اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب ان کی قوم جو تھی اس نے بات کو نہیں مانا، اس نے بالکل ہی حدوں کو کراس کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا آئی، اور وہ سزا کیا تھی کہ پوری قوم کو جو ہے وہ زلزلے کی جو ایک مصیبت تھی اس میں گرفتار کر دیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی رکوع میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی قومیں اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک سرٹن پوائنٹ ایک ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر عذاب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جو ہے وہ ریز کر دیتا ہے، ایسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے جیسے کہ یہ لوگ پہلے تھے ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک۔
اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جب بھی کسی قوم کے لیے اس کے جو عبرتناک انجام ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے اس کی صورت میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ یہ قوم کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے عذاب جو ہے وہ ان میں مبتلا کیا تو اس کا ریزن کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی جو دعوت ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اب یہاں پہ آیت نمبر 95 اور 96 میں دیکھیں، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ان قوموں نے کیا کیا کہ ان چیزوں سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، نہ ہی اپنی اصلاح کی. تو پھر کیا ہوا، فائنلی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کو پھر عذاب سے یا ہلاکت سے جو تھا وہ دوچار کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. اگر تو وہ قومیں ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں نازل کرتا، اس کے دروازے کھول دیتا. اسی طرح سے آیت نمبر 97 سے 99 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو عذاب ہے یہ رات کو گہری نیند سوئے ہوا کوئی ہو تو اس وقت بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ دن کی مطلب کسی کی اب اپنی کوئی دن کی روٹین ہے وہ اس میں بزی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تو وہ دن میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 13 ہے اور پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ 100 سے لے کر 108 یعنی کہ 108 تک آیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 100 سے 102 تک اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بتایا کہ کس بنا پر جو ہے وہ قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان کو عذاب دیا گیا. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح کی ایک تلقین کی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کی جائے. تو یہاں پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے، اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں کہ جو عذاب کی مین وجہ تھی نا وہ یہاں ان آیات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ان کے عہد کی پاسداری، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نہیں کی، اور دوسرا وہ لوگ فاسق تھے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فاسق کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو فاسق ہے، فاسق مینز کہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانا. ٹھیک ہے، اس کو فسق کہتے ہیں. اور جو یہ کام کرتا ہے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ عذاب کی جو مین ریزنز اللہ تعالیٰ نے دی وہ کیا ہے، ایک تو عہد کی پاسداری نہ کرنا اور دوسرا فسق. اسی رکوع میں آیت نمبر 103 میں اگر دیکھیں تو اس سے آنورڈ جو ہے وہ اینڈ تک، ٹھیک ہے، ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک واقعہ ہے وہ یہاں پہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. اور سب سے پہلا جو ان کا یہاں پہ اس رکوع میں ہمیں واقعہ مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا. اب اعلان جو تھا وہ انہوں نے اپنی نبوت کا جو ایک ثبوت تھا وہ کس طرح سے دیا تھا، اپنے معجزات دکھا کر. ٹھیک ہے، اب یہ جو معجزات ہیں یہ ہمیں آیت نمبر 107 اور 108 میں نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سے جو معجزات تھے وہ عطا کیے تھے. ایک تو یہ معجزہ تھا ان کا کہ ان کو عصا جو تھا وہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ان کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ ید بیضاء، ٹھیک ہے، وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈالتے تھے، اس کو باہر نکالتے تھے، وہ چمکدار مطلب چمکتا ہوا وہ آتا تھا. تو یہ جو دو معجزات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ فرعون کی طرف چلے جائیں اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کو اس کی قید سے آزاد کروائیں. 14واں رکوع ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 109 سے 122 تک ہے. اب اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں کیا باتیں ہوئیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے.
سب سے پہلے اب اس میں دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے اپنے معجزات جو ہے وہ دکھائے اس کو, اور پھر اپنی جو رسالت ہے وہ اس کا ثبوت پیش کیا. تو یہ جو انہوں نے اپنا عصا جو ایک پھینکا اور وہ سانپ بن گیا, تو اس چیز کو فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو جادو کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی. اور پھر جو اس کے درباری تھے انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ ان کو جانے دو, ہم اپنے جو مختلف علاقے ہیں ان سے ماہر جو جادوگر ہیں ان کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرواتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا کہ ملک کے کونے کونے سے جو تھے وہ جادوگر بلوائے گئے, ٹھیک ہے. ان جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنی جو ظاہر ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ والے سارے معاملات ہیں, کہ انہوں نے کیا کیا اپنے وہ لاٹھیاں اور رسیاں اور یہ سارا کچھ ایک وقت مقرر کر دیا, اس پہ وہ سارے پہنچ آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ چلے گئے. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ اپنا عصا پھینکیں گے کہ ہم لوگ پھینکیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ظاہرہ ان کو کہا کہ آپ لوگ پھینکیں. تو جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ کیا ہوا کہ وہ لاٹھیاں اور سانپ اس طرح سے وہ ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن کے رینگنا شروع ہو گئی. اب یہ جو ان کا جو جادو تھا وہ تو وہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے, اور کس طرح سے انہوں نے مطلب جو آڈینس تھی اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر جادو کیا کہ ان کو وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ نظر آئیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا, تو ان کا جو عصا تھا وہ ایک اژدہا کی صورت جو تھی اس نے اختیار کر لی, اور جتنے یہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ اور یہ سارا کچھ تھا یہ جادوگروں کی طرف سے اس کو وہ اس نے نگل لیا. اب جیسے ہی یہ والا سارا سین ہوا تو جو جادوگر تھے ان کو تو یہ سمجھ آ گیا تھا, ظاہر ہے انہیں تو جادو کی جو لاسٹ اس کی آپ دیکھیں جو لمٹ ہوتی ہے نا وہ ان کو معلوم ہوتی ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ جادو کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی جادو نہیں ہے, یہ تو واقعی جو ہے وہ کوئی ایک کرشمہ ہے, یہ جس طرح سے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ تو کوئی اس طرح کی چیز ہے, یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو جیسے ہی وہ لوگ جو جادوگر تھے انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کیا جو ہے وہ اعلان کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اس کو انہوں نے اعلان کر دیا. اب جیسے ہی فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ تختہ ہی الٹ گیا, مطلب بازی ہی ساری جو ہے وہ الٹ گئی, تو یہاں پہ اس ساری چیز سے فرعون کو بڑا غصہ آیا, اور اس نے وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیا کہا کہ اگر تو تم یہ جو تم لوگوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے, اگر اس سے تم پیچھے نہیں ہٹتے ہو تو پھر سزا کے طور پر کیا کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ کاٹ دیے جائیں گے. اب اپوزٹ ڈائریکشن کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو اٹ مینس کہ اگر کسی کا لیفٹ ہینڈ اگر کاٹا ہے تو اس کے ساتھ رائٹ والا پاؤں جو ہے وہ کاٹا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ فرعون نے کیا کہا کہ یہ مخالف سمتوں میں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے, اور پھر ان کو جو ہے وہ لٹکانے کی بھی, ان کو پھانسی دینے کی بھی جو ان کو دھمکی دی. اب یہاں یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پہ تو حق واضح ہو گیا ہے, اب تو ہم نہیں پلٹ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر اور استقامت کی بھی دعا کی. اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 26 میں ان کی یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر کی دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, کہ اے اللہ, اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں وفات دے مسلم ہی کی حیثیت سے, یعنی کہ ہمیں مسلمان ہی جو ہے وہ اسی حالت میں ہمیں موت دینا. اب یہ ان کی طرف سے دعا تھی. یہاں پہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے ہمارا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 127 سے 129 تک. اب اس میں جو ہے وہ فردر اس کا فرعون کا اس سارے باتوں کے اوپر اس کا ریئیکشن کیا تھا وہ ہمیں اس رکوع میں نظر آئے گا. آیت نمبر 128 میں اگر دیکھیں تو اس میں جو یہاں سے آگے, ٹھیک ہے, جو فرعون تھا اس نے کیا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے,
اور اس کی جتنی عورتیں ہیں ٹھیک ہے ان کو زندہ رکھا جائے. اور کس لیے زندہ رکھا جائے کہ ان سے جو ہے وہ کام وغیرہ لینے, ان سے خدمت وغیرہ کروانے کے لیے ان کو زندہ رکھا جائے, جبکہ میل جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. آیت نمبر 128 میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان ساری باتوں کے اوپر کہا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا اور عنقریب تمہیں زمین کا وارث بنا دیا جائے گا. تم صرف اور صرف ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرو, اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم بات کو ماننے والے ہو یا نہیں. تو اس کے جواب میں جو بنی اسرائیل تھے, یہاں پہ آیت نمبر 129 میں آپ دیکھیں گے تو ان کی طرف سے ایک شکوہ نظر آتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا, کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کے آنے سے مطلب انہوں نے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے آنے سے ہمارے حالات میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں. مطلب آپ سے پہلے بھی ہم اسی طرح کے باتوں میں مبتلا تھے, ہمارے اوپر اسی طرح سے ظلم و ستم ہو رہے تھے, اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی حالات ہیں, بلکہ اور سچویشن ورسٹ ہو گئی ہے, لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک بنی اسرائیل کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا شکوہ سا ایک نظر آتا ہے, گلہ سا, کہ وہ اپنے پیغمبر سے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اگلا رکوع ہے آیت نمبر 130 سے 141 تک. اب اس میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری ہے جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آل فرعون تھے, جیسے ہم نے پہلے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی اگر ہلاکت کا اگر اس کا ڈیسیژن کنفرم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سدھرنے کے لیے تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے جو اس کو عذاب ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. تو سیم آل فرعون کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب سے اس کو دوچار کیا, جس میں ان کو قحط جو تھا وہ فیس کرنا پڑا, ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آئے تھے, جیسے طوفان آ گیا تھا, ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا تھا, پھر مینڈک کا عذاب آیا کہ ان کے ہر چیز میں مینڈک جو تھے وہ پیدا ہو گئے تھے. اسی طرح سے ان کا جو پانی ہوتا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا تھا. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ شاید وہ سدھر جائیں, لیکن کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی انہوں نے ان ساری چیزوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, بجائے اس کے کہ وہ سبق حاصل کرتے بلکہ وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے. تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان سے آزادی مل گئی. اب جب آیت نمبر 138 میں دیکھیں تو یہ جو فرعون سے جب چنگل سے یہ لوگ آزاد ہوئے بنی اسرائیل, تو یہ جب جا رہے تھے تو رستے میں ان کا ایک ایسی بستی کے اوپر سے ان کا گزر ہوا. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ ساری چیز دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے کہ ہم اس کی جو ہے وہ عبادت کریں. اب یہ جو ایک بڑا ہی کوئی مطلب بے وقوفانہ سی ایک احمقانہ سی ایک ڈیمانڈ تھی نا جو انہوں نے اپنے جو نبی تھے ان سے کی. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو ڈانٹا, ان کو سخت مطلب ان کی سرزنش کی اور ان کو لعن طعن کیا. آیت 141 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ بھئی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ فرعون سے تمہیں نجات دی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اب وہ فرعون کون تھا کہ جس نے تمہیں اتنا عذاب دیا تھا, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا, اتنا اس نے تمہیں عذاب دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے, بجائے اس کے کہ تم وہ احسان مانو, تم ناشکری کر رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ اس رکوع میں ہمیں نظر آتی ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 17, یہ ہے آیت نمبر 142 سے 147 تک. اب اس میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور پھر ان کو اپنے پاس بلایا تو وہ والا سارا جو ہے وہ والے واقعات ہمیں اس رکوع کے اندر نظر آتے ہیں. اب سب سے پہلے اگر آیت نمبر 143 میں دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا, اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا جس جگہ پہ آنے کو کہا, جب وہ وہاں پہ پہنچے
موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 30 راتوں کا جو تھا وہ وعدہ لیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں. وہ اپنے پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اپنے پیچھے اپنے جو ان کے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام ان کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کر گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے اپنی جو تھی اپنی جو قوم تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو ان کی سرپرستی کرنی ہے. ٹھیک ہے, 30 ڈیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا, لیکن 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں ایڈ کی, مطلب 40 ڈیز ہو گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 راتوں کا جو ایک پیریڈ تھا وہ بتا کر گئے تھے, لیکن 30 راتوں میں وہ نہ آ سکے, ڈیوریشن تھوڑا لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ جو رکوع ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نا ہمیں تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے جو جب وہ وہاں پہ کوئی طور پہ پہنچے تو وہ والے حالات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ پہنچے وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو جب بات کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے وہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اپنا جلوہ دکھائیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن ترانی, یعنی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن جب انسسٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, اب یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو دیکھو, اگر تو یہ میرا جو ایک نور ہے اس کو برداشت کر سکا تو پھر تو تم مجھے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. اب یہ جو منظر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ان کو ہوش آیا تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ اپنی معافی مانگی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کہا کہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے, اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ سیم وہی والی بات ہے جس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس انسانی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کے اندر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, یا کوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے معراج پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, تو یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے, یہ بالکل ایک روایت جو ہے وہ من گھڑت ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی تجھے دیکھ سکے. تو یہاں پہ ہی اسی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹن فارم میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ عطا کی گئی, اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب جو ہے وہ آپ نے خود بھی اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کرنی ہے. یہاں پہ ہمارے یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 148 سے 151 تک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 146 اور 147, اب اس میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آیت نمبر 146 اور 47 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ ناحق تکبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو جب بھی ہدایت کی طرف بلایا جائے گا وہ نہیں آئیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ان کو برائی کی اگر دعوت دی جائے گی تو وہ اس کو فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, فوراً اس کو اختیار کر لیں گے. اب اگر اسی چیز کو اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو دیکھیں ہدایت جو ہے اگر کسی کو لیٹس سپوز دو ایسے اوکیزنس ہیں, ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, لیکن اس کے برعکس کہیں پہ کسی کو کوئی پارٹی کی دعوت دی جا رہی ہے, وہاں پہ اچھا کوئی کھانا ہوگا, کوئی ڈانس وغیرہ ہوگا, کوئی پارٹی شارٹی ہوگی, تو ہم لوگ یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے. اس سائڈ پہ جائیں گے کہ جہاں پہ کہیں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دعوت ہوگی, کہیں پہ کوئی درس وغیرہ یا کچھ اس طرح کا یا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ دعوت ہوگی اس کو جائیں گے, یا اس جگہ پہ جائیں گے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ
کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کھانے شانا کوئی اچھا کھانا جو ہے وہ والا ہوگا تو obviously جو ہے وہ اسی چیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہدایت کی طرف بلایا جائے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر برائی کا راستہ، برائی کی طرف اگر بلایا جائے تو اس کو فوراً سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں انہیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. یہاں پہ جو آیت نمبر ہے 148، اس میں دیکھیں تو وہی والی بات یہاں پہ کنٹینیو کی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ڈیوریشن لمبا ہو گیا اور وہ واپس نہیں آئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کی ایک شکل بنائی، ٹھیک ہے، اس کا مجسمہ بنایا، بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر آپ نے رکوع میں دیکھا تھا نا کہ جب انہوں نے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بت کی پوجا ہو رہی ہے، مطلب وہاں سے یہ بات ان کے مائنڈ میں بیٹھ چکی تھی. اب یہاں انہیں ایک موقع مل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں، تو اب ظاہر ہے کوئی ایک تو ہو کہ جس کے آگے یہ جو ہے وہ جس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ ہاں جی ہم اس کو مان رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کی شکل کا، ایک گائے کی شکل کا، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے بت بنایا اور اس کی پوجا جو تھی وہ شروع کر دی. الحمدللہ اس ساری بات کو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. اب یہاں یہ جو بچڑا ہے اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جو بت انہوں نے بنایا تھا، نہ وہ کسی کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ جو بچڑا ہے وہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. مطلب اگر اس کے بجائے اگر کوئی اوریجنل گائے ہوتی تو اس گائے سے obviously کوئی نفع یا نقصان پہنچ سکتا تھا نا. لیکن یہ جو بت بنایا تو اس سے تو کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. تو لیکن وہ یہ تھا کہ بس ان کے مائنڈ میں جو ایک چیز بیٹھ گئی تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارے معاملات دیکھے اپنی قوم کے اندر تو سب سے پہلے تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا، ان کو بالوں سے پکڑ لیا اور پھر مطلب ان کو گھسیٹا اور ان سے شکوہ کیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ان کو اتنا یہ جو اس ظلم انہوں نے کیا، یہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں. تو جو سیدنا ہارون علیہ السلام تھے انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نے کوشش کی تھی ان کو روکنے کی، ان کو روکا بھی، لیکن الٹا ان لوگوں نے کیا کیا کہ مجھے ہی قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دے دی اور مجھے ہی قتل کرنے والے ہو گئے. تو اسی وجہ سے پھر میں چپ ہو گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اترا، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ان کی قوم سے یہ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے بھائی کی بخشش اور رحمت کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب یہ دعا جو ہے یہ ہمیں آیت نمبر 151 میں بھی جو ہے یہ دعا ہمیں ملتی ہے. آگے رکوع نمبر 19 جو ہے اس میں 152 سے 157 تک کی آیات ہیں. اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص عنایت ہے یا خاص جو رحمت ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ عطا ہوگی. تو یہاں پہ آیت نمبر اگر 152 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کی پرستش انہوں نے شروع کی تھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ غضب کا شکار ہوئے اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، اگر تو وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. اسی طرح سے آیت نمبر 155 میں اگر دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہو چکے تھے، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی قوم سے 70 جو لوگ تھے، مطلب بڑے بڑے لوگ، بزرگ یا پھر ان کو عالم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 70 کے قریب لوگوں کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے، جو شرک کیا ہے، اس سے معافی مل سکے. اب جب یہ لوگ آئے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا سارا کچھ.
اب یہاں پہ بنی اسرائیل نے دوبارہ سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جو ایک نافرمانی والی یا ایک سرکشی یا جو ان کے جو جینس میں ایک بات ہے نا کہ انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں ماننی یا انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اپنی مرضی چلانی ہے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے سیم ایسا ہی معاملہ کیا۔ اب اس چیز کو اگر آپ آیات میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن تفسیر میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر سکتا ہے تو پھر ہم سے بات کیوں نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کتنی بڑی ایک بے وقوفی ہے نا کہ انہوں نے جو ان کے نبی کا جو اسٹیٹس تھا اس کو نہیں انہوں نے پہچانا، اور انہوں نے ایک بہت ہی بے وقوفانہ سی ایک جو فرمائش تھی وہ کر ڈالی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ان کی یہ جو بات تھی اس کی وجہ سے انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ ایک شدید قسم کا زلزلہ جو تھا وہ اس نے ان کو آ پکڑا، اور پھر یہ کیا تھا کہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ لوگ تھے 70 کے 70 یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو 70 لوگ مطلب اپنی جو قوم ہے اس کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بزرگ اور سردار قسم کے لوگ جو تھے وہ میں لے کے آیا تھا، اب یہاں پہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، تو واپس جا کے میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک نہ کر۔ تو آیت نمبر 156 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مکمل جو ایک دعا ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 157 میں اگر دیکھیں تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے توبہ تو میں قبول کر لیتا ہوں، ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی بھی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ ان لوگوں نے اب آن اب یہ کیا کریں گے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ صرف اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جو آخری نبی ہے وہ اس کی بھی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پہ ان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تھوڑا سا ان کی طرف جو ہے وہ ان کو اشارہ دیا گیا کہ یہ جو آخری نبی ہیں ان کو ان کی بھی اتباع کرنی ہوگی۔ اب وہ جو نبی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام ٹھہرائیں گے، اور پھر لوگوں کی جو گردنوں کے اوپر بے جا رسومات ہیں، بدعات ہیں، یا جتنی بھی یہ سپرسٹیشنز ہیں، یہ جتنی ان توہمات میں یہ ساری کو مبتلا ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نبی جب آئیں گے تو وہ ان سب کو ختم کر دیں گے، اور پھر اس وقت جو لوگ بھی اس نبی کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کی دعوت میں ان کی مدد کریں گے، اور پھر جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوگی وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے ابدی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ضرور اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو نبی، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو کہ بنی اسرائیل کے آگے اللہ تعالیٰ نے ساری وہ نشانیاں پیش کی تھی کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے، تو یہاں پہ ہمیں یہ ضرور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ان کے احکامات ہیں، یہ جتنی بھی ان کی سنت ہے، ان کی اتباع کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 158 سے لے کر 162 تک، ٹھیک ہے، 20واں رکوع ہے یہ۔ اب اس میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 158 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، اور تمام انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو ان ریٹرن جو بھی ایسا کرے گا اس کو وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آگے اگر دیکھیں جو آیت نمبر 160 سے لے کر 162 میں، اس رکوع میں ان آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات دیے،
اور پھر بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اس کی آگے سے ان کی کس طرح سے ناشکری کی اور پھر وہ کس طرح سے برے انجام سے دوچار ہوئے. اب یہاں پہ اگر آیت نمبر 160 میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. 12 قبیلوں میں وہ جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے. پھر انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی عنایت کیا. انہوں نے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کی صورت میں کھانا عنایت کیا. ٹھیک ہے, لیکن اتنے زیادہ انعامات کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ناشکری کی اور پھر ان ریٹرن پھر وہ برے انجام سے وہ دوچار ہوئے. یہ رکوع ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے 21 یہ آیت نمبر 163 سے 171 تک یہ مشتمل ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 163 سے لے کر 166 تک سارا جو ہمارے پاس یہ جو آیات ہیں ان میں ہمارے پاس ایک جو قوم تھی اصحاب سبت, ٹھیک ہے, اس کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اصحاب سبت کا کیا مطلب ہے, کون لوگ تھے اصحاب سبت. تو اصحاب سبت وہ لوگ تھے, سبت جیسے ہم نے دیکھا سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں نا, تو اصحاب سبت وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ان کو سزا سے دوچار کیا تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کا جو دن ہے وہ انہوں نے سارا دن کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انہوں نے اس پورے دن کو جو ہے وہ انہوں نے گزارنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو کہ جس کا مطلب گزارا جو ہوتا تھا وہ مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا. اب یہ جو قبیلہ تھا اس نے دیکھا کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ سمندر میں مچھلیاں نہیں آتی, لیکن ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلیاں اس میں امٹ امٹ کے آتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ہیلا کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے جو ہے وہ کھودے اور دریا سے جو ہے وہ گڑھوں تک پانی لانے کے لیے انہوں نے راستہ بنا دیا. اب کیا ہوتا تھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ مچھلیاں بھی جو ہوتی تھی وہ بھی ان گڑھوں تک پہنچ جاتی تھی, اور پھر سنڈے کو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جا کے وہ جو بڑے بڑے انہوں نے گڑھے بنائے ہوئے ہوتے تھے ان سے مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. اب اس چیز کا وہ جواز یہ پیش کرتے ہوتے تھے کہ انہوں نے ہفتے والے دن تو انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی, نہ ہی انہوں نے بیچی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیلا تو کیا نا مچھلیوں کو پکڑنے کا, ان کو جمع کرنے کا, اور پھر یہ سارا. تو کیا ہوتا تھا کہ ان کا جو دن ہوتا تھا نا وہ ان گڑھوں کی کھدائی میں, وہ جو سمندر سے وہ جو نالیاں جو بنا کے لا کے گڑھے بناتے ہیں, وہ ان کا دن جو ہفتے والا ہوتا تھا نا وہ اس چیز میں سارا گزر جاتا تھا. اب یہ جو ان کی روٹین تھی, تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں نا 3 گروہوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. ایک گروہ تو یہ اصحاب سبت ہو گئے جن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا کیا. اب ایک گروہ اور تھا جو کہ ان لوگوں کو یہ جو کچھ بھی یہ کاروائی کرتے تھے اس سے وہ ان کو روکتا تھا. اچھا, ایک گروہ اور تھا, وہ نہ تو یہ والے لوگ تھے, یہ جو ہیلا کرنے والے لوگ تھے, نہ ہی وہ ان کو روکتے تھے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ خود اس کام میں ملوث ہوتے تھے. مطلب وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ تو نہیں کر رہے نا, تو یہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو, ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان سے نبٹ لے گا. لیکن جو دوسرا گروہ تھا جو کہ ان کو منع کرتا ہوتا تھا, اس کام سے باز رہنے کے لیے کہتا تھا, تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ جواب دینا ہے نا, تو ہم لوگ پھر کیسے جو ہے وہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا, تو پھر ہم کیسے اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو روکیں نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے اوپر ہماری بات کا اثر ہو جائے, کبھی یہ ان ساری باتوں سے جو ہے وہ باز آ جائیں. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر عذاب آیا. اب اللہ نے یہ جو عذاب آیا اس میں صرف ان لوگوں کو بچایا جو کہ برائی سے روکتے تھے. اب جو لوگ غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے, تو وہ لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئے تھے. تو یہاں پہ اگر ہم یہ بات اس کے اوپر اگر غور کریں کہ جیسے تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت ساری ہم ایسے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتی ہیں,
اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بولیں لیکن ہم نہیں بولتے، ہم یہ چیز کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ ان سے حساب لے لے گا۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ جو رکوع ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ایک اہم ہے، بہت ہی اہم جو سبق ہے وہ ہمیں اس میں ملتا ہے کہ برائی سے اگر نہیں روکیں گے نا تو تب بھی ہم بھی اسی چیز میں شمار ہوں گے کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی جو ہے وہ اس بات کا جو انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے برائی سے نہیں روکا، یہی ان کا بڑا گناہ تھا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیلا کرنے والے تھے، یہ ان کے اوپر عذاب آیا، اس سے جو کچھ لوگ بچ گئے وہ پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایڈیشنل ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ ان کی صورتوں کو جو تھا وہ مسخ کر دیا تھا، یعنی کہ ان کی جو شکلیں تھیں وہ بندر کی شکل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 166 میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر جو تھا وہ بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 167 میں ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک اب ان کو عذاب میں وہ مبتلا کرتا رہے گا اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ فرقوں کی صورت میں جو ہے یہ پوری دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہی وجہ سے ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انہیں ہلکے ہلکے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ صالح ہو جائیں، شاید یہ لوگ جو ہے وہ سدھر جائیں۔ آیت نمبر 169 میں ہے کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو پہلے لوگ تھے چلیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا، لیکن جو بعد کے لوگ آئے انہوں نے اتنی بری جانشینی کی، اتنا برا وہ اپنے دین کو آگے لے کے گئے۔ اگر اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے آج ہمارے پروفٹ کو گزرے ہوئے 1450 سال گزر گئے، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر ان کے بعد صحابہ کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، تو یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نا تو یہ جو تعلیمات تھیں اصل وہ جو تھی نا وہ مسخ ہوتی چلی گئی۔ تو سیم یہاں پہ اس آیت کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو آج ہمیں بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ آج ہم بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی، ہمیں جانشین بنایا گیا نا ان کا، تو یہ بہت ہی بری جانشینی جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، کہ جو اصل تعلیمات تھی ان کو بالکل کہیں بھلا بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم نے لے لیا، اور کہتے ہیں نا کہ بالکل اندھوں کی طرح جو ہے وہ اب اس کی تقلید شروع ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 170 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود، ٹھیک ہے، صرف وہ لوگ جو کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے ساتھ نماز بھی قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ بھی رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے آیت نمبر 172 سے 181 تک، اب یہ بہت امپورٹنٹ رکوع ہے۔ اس میں سب سے پہلی اگر آیت دیکھیں گے آیت نمبر 172 تو اس میں عہد کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عہد کون سا ہے؟ عہد الست۔ اور عہد الست کیا ہے؟ یہ وہ والا عہد ہے جو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح جو تھی نا اس کو پیدا کیا، اور ان کو سب کو جو ہے وہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جو تھا اس کے اوپر کہا تھا ہم سب نے، یہ عہد میں نے بھی کیا تھا، یہ آپ نے بھی کیا تھا، ہم سب نے کیا تھا، قیامت تک آنے والے ہر انسان نے یہ عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب سب نے اس بات کے اوپر اقرار کر دیا تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ والا عہد یاد دلایا ہے کہ جب انسان جو ہے اس عہد سے پھر جاتا ہے، اس عہد کو بھلا دیتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، وہ والا جو ایک لیول ہے نا، انسان جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔
یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو اگر سمجھیں تو آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے انعامات سے نوازا تھا، کتنی اس کو جو ہے وہ عنایات، اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا. اب وہ شخص کون تھا؟ بلعم بن بعورہ نام ہے اس شخص کا، اور یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا. تو جب یہ شیطان کے یہ چنگل میں پھنس گیا، اور پھر کیا ہوا کہ عالم والے اسٹیٹس سے یہ اس پستی کے اوپر یہ پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 176 میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی. ٹھیک ہے کہ یہ انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس کے لالچ میں یہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کے ساتھ تشبیہ دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کے لیے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا میں وہ کھو جائے گی. تو یہاں ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شیطان کی چنگل سے یا شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو جو ہے وہ بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. آگے جو ہے وہ آیت نمبر 180. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء الحسنی، ان کی تاثیر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ دعا میں اگر اللہ کے اسماء الحسنی سے جو ہے وہ ان کو استعمال کیا جائے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہرگز بھی شک میں نہیں پڑنا ہے. جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اعمال کا بدلہ پا لے گا. آیت نمبر 179 اگر دیکھیں گے تو بہت ہی جو ہے یہ ایک دہلا دینے والی ایک آیت ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جہنم کے لیے پیدا کیا. اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اکثریت ہے جو کہ جہنم میں جائے گی، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، اب ان کا گناہ کیا ہوگا کہ ان کے دل تو ہوں گے لیکن وہ غور و فکر نہیں کریں گے، ان کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن وہ اس سے دیکھیں گے نہیں، اور ان کے کان تو ہوں گے لیکن اس سے وہ حق کی بات کو سن کر اپنی اصلاح نہیں کریں گے. تو وہ لوگ جو کہ آنکھیں ہوتے ہوئے، دل ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے، وہ جب ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک دعوت ہے یا جو حق ہے اس کو نہیں پہچانیں گے، تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی ہے کہ بدترین چوپائے، بدترین جانور جو ہیں وہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے. اور کیا کہا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی جو ہیں وہ بدتر ہیں. آیت نمبر یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 23، یہ آیت نمبر 182 سے لے کر 188 تک ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 182 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے گا، اس سے انکار کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہاں سے پکڑے گا کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. آیت نمبر 185 میں اگر دیکھیں 84 میں اگر دیکھیں تو اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین مکہ مجنون کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بھی جنون نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 185 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے سب کے سب جو ہیں ایک وقت مقرر تک ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ وقت مقرر کب آئے گا. وہ کیا پتہ کہ وہ بہت قریب ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو مشرکین ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اب اگر آیت نمبر 186 میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کو کھول دیا کہ یہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں
تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی گمراہ کر دیا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر وہ گمراہی ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو پھر کوئی کتنی ہی کوشش کر لے ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے. تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت والے رستے پر لائے اور گمراہی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. یہاں پہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے لاسٹ رکوع ہے ہمارا, اور یہ آیت نمبر 189 سے 202 تک جو ہے یہ ان آیات پر مشتمل ہے. اور آیت نمبر 189 سے لے کر 191 تک جو ہے وہ اس میں انسانی جو زندگی ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے میاں بیوی کے ریلیشن سے جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے, اور پھر بیوی جو ہے وہ کس طرح سے اس بوجھ کو اٹھا کے پھرتی ہے. پھر وہ دونوں میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سالم بچے کی دعا کرتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کر دیتا ہے وہ بچہ, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جس طرح سے وہ اوروں سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو رجوع کرتے ہیں, ان سے مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ لوگ تو خود لاچار ہیں, وہ ان کی کیا مدد کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم خواہ ان بتوں کو یا پھر جس کو بھی پوجا جاتا ہے ان کو زور سے پکارو یا آہستہ پکارو, وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. آیت نمبر 195 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کے تو کیا ان کے ہاتھ پاؤں ہیں, کیا ان کے کان ہیں, کیا وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے, وہ تمہاری کیا مدد کریں گے. آیت نمبر 199 میں اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ ایسے جاہلوں سے جو ہے وہ آپ ان ایسے جاہلوں سے درگزر کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں تو وہ جاہل ہے. آیت نمبر 200 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر شیطان آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے, کیونکہ وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ہم نے دیکھی تھی نا کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ ہر ایک کو گمراہ کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سلوشن بتا دیا کہ اگر کسی کو شیطان جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. آیت نمبر 201 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ اس سے وہ بچ کے رہتے ہیں. مطلب شیطان کے معاملے میں ہمیشہ وہ چوکنے رہتے ہیں, اپنی آنکھیں کھلے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حرکت, کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شیطان کو جو ہے وہ اس بات کا موقع مل جائے کہ وہ وار کر لے اپنا. آیت نمبر 204 اگر دیکھیں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو بہت غور سے سننا چاہیے, خاموش ہو کے سننا چاہیے, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو یہاں پہ آداب ذکر جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, دل ہی دل میں آپ بغیر آواز کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, پوری جو ایک خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ آداب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی, سورہ اعراف کی آیت نمبر 206, یہ آیت سجدہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجئے, میں بھی سجدہ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ یہ ہماری جو سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگلی جو ہماری سورہ ہے یہ ہے سورہ انفال. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں 10 رکوع ہیں, ٹھیک ہے,
اور 75 آیات ہیں. اور یہ جو سورہ ہے یہ جو انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت. ٹھیک ہے، تو یہ مال غنیمت کے متعلق یہ سورہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے ٹوٹل 10 رکوع ہیں نا، تو 10 میں سے 4 جو رکوع ہیں نا وہ اس پارے میں جو ہے وہ شامل ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارے میں پڑھیں گے. اب اس کی جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ سورہ یہ جنگ بدر، ٹھیک ہے، سوری جنگ بدر کے جو معاملات ہیں نا وہ سارے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھیں گے. آیت نمبر 1 جو ہے 1 میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ کل کا کل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و رسول کا حکم دیا ہے پہلی آیت کے اندر. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں آیت نمبر 2 سے 4 تک، تو 2 سے 4 تک ہمیں مومنین کی صفات نظر آتی ہیں. اب وہ کون کون سی صفات ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ایک مومن ہے اس کا جو کردار ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، اس کو واضح کر دیا کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایسے کردار والے لوگ جو ہیں وہ پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، رزق کریم ہے، اور بلند درجات کی بشارت ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں گے تو آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اس میں ہمیں غزوہ بدر سے پہلے کے جو واقعات ہیں نا وہ نظر آتے ہیں. یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی گئی تھی کہ قریش کا ایک جو تجارتی قافلہ ہے جس کے ساتھ صرف اور صرف 50 کے قریب یا 50 یا 100 کے قریب جو ہیں وہ اتنے لوگ ہیں جو کہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ جو قافلہ تھا یہ ایک بہت بڑا قافلہ تھا. اس کے اندر 50,000 دینار کے سینکڑوں کے حساب سے اونٹ تھے جو کہ سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے. اب یہ جو ایک سائیڈ سے یہ قافلہ آ رہا تھا اور دوسری سائیڈ سے قریش کا ایک بالکل ایک جیسے کہتے ہیں ایک جنگی ایک قافلہ آ رہا تھا. بالکل وہ اپنے ساز و سامان سے بالکل لیس ہو کے وہ قافلہ آ رہا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک پر فتح دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کس طرف جانا چاہتے ہو. تو جو عام مسلمان تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ تو انہیں معلوم تھا کہ مطلب بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس قافلے کی حفاظت کر رہے ہیں. جبکہ اگر یہ جو لشکر ہے جس کی طرف جو جنگ کے لیے آ رہا ہے اگر اس کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، یا ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، یا ہمارے اندر اتنا مطلب ابھی نہیں ہے اسٹیمنا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو میجورٹی جو تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ قافلے کی طرف جایا جائے، وہاں سے بہت زیادہ سامان جو ہے وہ مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اس کے برعکس اب اللہ کیا چاہتا ہے، میٹر تو یہ کرتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، اور آپ جو ہے وہ اسے شکست دے کر یہ بات تاکہ یہ ثابت ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو ہے کوئی بھی فتح ہے وہ نہیں حاصل کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اس بات کو کہ یہ جو مارکا ہے نا اس سے حق اور باطل کا جو ہے وہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے کون جو ہے وہ باطل ہے. تو جب مارکا ہوگا تو اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو کے کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ قریش مکہ بھی تو اپنے آپ کو حق پہ جو تھا وہ سمجھتے تھے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ پریفر یہ کیا کہ پہلے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور باطل جو ہے حق اور باطل دونوں واضح ہو جائیں. تو یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں ہمیں یہ ساری بات پتہ چلتی ہے. دوسرا جو رکوع ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک، اب اس میں جو جنگ سے پہلے والی جو رات ہے، ٹھیک ہے،
اس کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اچھی نیند جو تھی وہ عنایت کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ نیند کے ساتھ بارش بھی ہوگی، ان کو پانی بھی مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا بھی جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے جتنے بھی ان کو یہ چیز فیل ہو رہی تھی نا کہ ان کے پاس اسباب بہت کم ہے، مطلب ان کے پاس لڑنے کے لیے جو سامان ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ نہ ہو کہ انہیں شکست ہو جائے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بتائی ہے کہ باوجود قلت کے، باوجود کمی کے بھی جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے جو ہے وہ فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اب اسی رکوع کی آیت نمبر 15 میں بھی جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری عنایات تو کی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی حکم دیا کہ جب کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے گی تو جنگ کی صورت میں پھر ہرگز بھی کسی نے بھی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنا ہے، اور اگر جو بھی جنگ کے دوران اگر پیٹھ دکھا کے وہ بھاگ جائے گا، بزدلی کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر اس کے اوپر جو جہنم ہے وہ واجب ہو جائے گی، اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط کیا رکھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 21 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی ہے کہ منافقین کی طرح نہیں ہو جانا ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی کہ بدترین چوپاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جو ہے وہ جانور کے ساتھ جو ہے وہ بدترین جانور کے ساتھ دی ہے۔ اور یہاں پہ جو تیسرا رکوع ہے ہمارا، اس میں آیات جو ہے وہ آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک ہے۔ اب اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے اور پھر اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ تو اس رکوع میں یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ایک نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے آیت نمبر 27 میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری جان اور تمہارے مال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال اور اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہیں، لیکن اچھی چیزوں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 4، آخری رکوع ہے ہمارا اس پارے کا، اس میں آیات ہیں آیت نمبر 29 سے 37 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تو تم تقوی کی روش پہ رہو گے، اگر تو تم تقوی پہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مارکے میں، حق و باطل کا جو بھی مارکہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عنایت کریں گے، اور تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پہ جیسا سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ حق کا راستہ روکنے کے لیے اپنا خوب مال خرچ کر رہے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کا یہ بتایا کہ یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور روز قیامت بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 32 میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین کا یہ جو چیلنج تھا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو، اور یہ جو قرآن ہے یہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے اب ہم ان دونوں ہی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر رہے تھے ایز اے نبی، اور نہ ہی وہ قرآن کو ایکسیپٹ کر رہے تھے نا، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چیلنج دیا کہ اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے کوئی پتھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی اور عذاب کیوں نہیں دیتا۔
کہ ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا، جبکہ آپ ہمیں عذاب کے بارے کی بھی جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کا جواب یہ دیا آیت نمبر 33 میں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کعبہ پہ جو ہے وہ ان کا حق ہے، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے روکا، مسجد حرام میں آنے سے روکا۔ اور اگر ان کو یہ دیکھا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کی تو نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان نمازوں میں یہ لوگ صرف تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ مطلب یہ ان کی نمازیں ہیں کہ یہ اپنی نمازوں میں تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں کو یہ روکیں، مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچائیں۔ تو یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور آخرت میں انہیں وہ چاہے جہاں پہ بھی ہوں یہ مشرکین، انہیں ہر جگہ سے گھیر کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو حقیقی مومن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا فہم عطا کریں، اور ہمیں ہمارا جو مال ہے اس کو صحیح طور پہ، صحیح معنوں میں جہاں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے، یا جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ریوارڈ ہے، ہمیں وہ والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ فہم عنایت کریں کہ ہم اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ جس طرح سے منافقین کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت میں یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ضرور ہمیں یہ اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ منافقین کہنے کو تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کس طرح سے دی؟ بدترین چوپائے سے، یعنی کہ بدترین جانور۔ تو یہ جو روش ہے، یہ جو سارے کام ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور شیطان کے جو وسوسے ہیں یا جو شیطان کی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔